الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، پہلے تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ میں آپ کا بس کچھ وقت لوں گا، اور وجہ یہ ہے کہ میری آج طبیعت کچھ ناساز ہے. ایک بار دو دفعہ کا نظارہ پیش کریں. دیکھیے، یہ محفل منائی جا رہی ہے 11ویں شریف کے سلسلے سے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے منانے کی. تو اس کے تعلق سے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے تو وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جو ان کا مدرسہ تھا، جس مدرسے میں وہ ان کے طالب علم تھے، جن بچوں کو وہ پڑھایا کرتے تھے، ان کے لیے کھانا پکایا کرتے تھے، پکوایا کرتے تھے، اور اس کھانے پر نیاز کرتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا ایصال ثواب کرتے اور بچوں کو کھانا کھلاتے. کیا کرتے؟ 11 تاریخ کو کھانا پکواتے، ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے اور کھانا بچوں کو کھلاتے. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ بتایا جاتا ہے، علماء دین بتاتے ہیں کہ 11 ربیع الثانی جو چل رہا ہے مہینہ، اس مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہوئے. تو آپ کے ایصال ثواب کے لیے پوری دنیا میں جلسے منعقد ہوتے ہیں، محفل ہوتی ہیں، اور ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. آئیے ایک بار درود پاک پر پڑھیں. دیکھیے، کبھی آپ لوگوں نے غور کیا اپنی زندگی پر کہ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہر کسی کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. آپ لوگ کسان ہیں تو کسی کا مقصد یہ ہے کہ اس سال میں کھیتی کر لوں، پھر ٹریکٹر لوں گا، یا اگلا کھیت اور لے لوں گا، وہاں زمین لے لوں گا، یہاں زمین لے لوں گا. یہی سب کے ٹارگیٹ ہوتے ہیں. لیکن تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ٹارگیٹ ہو سکتا ہے پورے ہوں، اور ہو سکتا ہے تو پورے نہ ہوں، خدا کی مرضی. لیکن ایک ٹارگیٹ ایسا ہے، وہ سب کا ہے اور ضرور ہوگا. پتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ موت. یہ سب کا ٹارگیٹ ہے. سب سے زیادہ اہم جو ٹارگیٹ ہے سب کا، وہ کیا ہے؟ موت. تو اس کی تیاری کی جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ضعیف آدمی آئے، بوڑھے، ہمارے زبان میں یہ سمجھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے آدمی آئے تو جب وہ جانے لگے تو ان کا حلیہ یوں تھا کہ ان بوڑھے آدمی کی بھوریں سفید ہو گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، اور لمبی لمبی ہو گئی تھی، آنکھوں پہ آ رہی تھی. اور ان کی بڑھاپے کا عالم یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں ایک لمبی سی چھڑی تھی اور ان کا سارا وجود اس چھڑی پر تھا. جب وہ مسجد میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوڑھے آدمی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بازو پکڑا اور ادب سے بٹھایا، اور پھر پوچھا، اے بزرگ تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر 96 سال ہو گئی. کتنی؟ 4 کم پوری 100، اور 96 سال ہو گئی، اور 96 سال تک جتنا زمانہ گزرا میں گناہ ہی کرتا رہا. ساری زندگی میں نے گناہ ہی کیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے ہاتھوں میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں 2 پیسے کما لوں اور وہ پیسے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تو میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کر سکوں، لڑ سکوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نمازوں کو لمبا پڑھ لوں، لمبی لمبی کر کے نمازیں پڑھ لوں، میرا سجدہ سیدھا ہو جائے، میرا رکوع سیدھا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں،
کوئی کمی تو نہیں ہے کہ جو آپ صدقہ کریں گے تبھی بھرے گا، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لمبی لمبی نمازیں ادا کی جائیں، لمبی لمبی نمازیں ادا کی جائیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 96 سال کی عمر ہو گئی، اب میرا وجود کسی کام کا نہ رہا، میں کسی کام کا نہ رہا۔ آپ کے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی تو دل نے چاہا کہ آپ سے ملاقات کروں، تو میں آپ سے ملنے چلا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا فرمایا اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے، آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، بس جھک جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے بغیر حساب و کتاب میں جنت عطا فرمائے گا۔ اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں، اگر آپ لوگ نیک کام سے دور ہیں، کوئی بھی ہو، اور یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے وہ اس چیز کا فکر مند ہو، خاص کر کے نوجوان ہمارے، کہ وہ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، کس طرح گزار رہے ہیں۔ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ عمل ہیں، تو جو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں سے محبت فرماتا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی تو وہ اس کو غنیمت سمجھیں اور اس جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں، ادھر ادھر آوارہ نہ گھومیں، نیک کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف لائیں۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست آپ کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دے، اچھی بات ہے نماز پڑھنا، آپ نماز پڑھیں گے آپ کا دوست نماز پڑھنا شروع کر دے گا، آپ نماز پڑھیں گے گھر والوں سے کہیں گے آپ کے گھر والے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آپ اگر چاہیں گے تبھی کچھ ہوگا، لیکن سوچنا پڑے گا۔ دیکھیے آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کہاں سے آتا ہے۔ آپ اگر سوچیں کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے تو آپ اس بات پر فکر مند ہو جائیں کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ جو مجھے مسجد میں نہیں جانے دیتی، آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ میری زبان سے بے ساختہ گالیاں نکلتی ہیں، آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ میں لوگوں کی برائیاں کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اب سردی کا ماحول ہے، سردی کا موسم ہے، اور اگر پنکھا چل رہا ہو، پنکھا چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے سردی بڑھ جائے گی، اور اگر کوئی آدمی لائٹ بند کر دے تو پھر سردی کم ہو جائے گی۔ بند کیا کرنا پڑے گا؟ پنکھا، جو پنکھا ہے اور ہوا آ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے۔ آپ اگر سوچیں کہ میں نیک کام کی طرف آ جاؤں، اور پھر کیا ہو رہا ہے، نیک کام کی طرف آنا تو چاہتے ہیں لیکن جو برائیوں والا بٹن ہے، بٹن کون سا ہے؟ آپ چوراہوں پر بیٹھتے ہیں جو تمہارے ملنے جلنے والے ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو وہ تمہیں سیدھے راستے پر آنے ہی نہیں دیں گے۔ پہلے بٹن دباؤ کن کا؟ غلط لوگوں کا، کہ یہ ہمیں اللہ کے راستے میں نہیں آنے دیتے۔ آخر یہ وسوسہ کون ڈال رہا ہے؟ یہی لوگ ڈال رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر میں نماز پڑھوں گا اور پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ کیوں نہیں پا رہا، تو آپ کو کہیں نہ کہیں پتہ لگ جائے گا کہ میری فلاں کے ساتھ دوستی ہے یا میں فلاں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتا ہوں۔ تو تم جو لوگ آپ کو دینی کام میں روکیں یا رکاوٹ بنے، اللہ کے راستے میں روکیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو اور بلا خوف و خطر چھوڑ دو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو۔ اور آخری بات بس بتاتا چلوں، حضور آج کل بالخصوص ہم لوگوں سے سوال ہوتے ہیں کہ کیوں نہ امام صاحب سے مزے لیے جائیں، امام صاحب سے مزے لیے جائیں۔ حضرت بہنور دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں دانا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دانا یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عقل مندی کے، عقل مند کو فارسی میں دانا کہتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، جیسے بہت سارے آدمی گاؤں میں مل جائیں گے کہ
کہ جن کا کام ہوتا ہے 2-4 مسئلے سیکھ لیے، 2-4 باتیں دین کی سیکھ لی اور پہلیاں سیکھ لی اور اماموں کو اور عالموں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ آیا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آدمی پریشان کرنے کے لیے کہ حضرت بہلول دانا، آپ تو دانا ہیں، آپ تو عقل مند ہیں اور آپ تو بڑے مشہور و معروف ہیں کہ آپ کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے، آپ تو ہر مسئلے کا حل کر دیتے ہیں، آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا کرم ہے، آپ فرمائیں۔ تو اس شخص نے کہا یہ بتائیے کہ اگر اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ سوال کیا تھا پہلا؟ اگر اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ انسان غلطی کرتا ہے تو کرواتا شیطان ہے، تو جہنم میں انسان کیوں جلے گا، شیطان کیوں نہیں جلے گا؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ غلطی شیطان کرواتا ہے، تو وہ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ غلطی شیطان کرواتا ہے تو جہنم میں انسان کیوں جلے گا، شیطان کو جلنا چاہیے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، تو اگر اس کو جہنم میں جلایا جائے گا تو آگ کو آگ کس طرح جلائے گی؟ یہ 3 سوال دیکھتے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی سنجیدگی اور اپنی دانائی کے ذریعے کیا کیا، آپ نے زمین سے ایک ڈیلا اٹھایا مٹی کا اور سوال پوچھنے والے کے سر پر مار دیا، سر پہ مار دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے سر میں درد ہوا اور یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ تو قاضی صاحب سے اس شخص نے شکایت کی کہ حضور بہلول دانا نے میرے سر پہ جو ہے یہ مٹی کا ڈیلا مار دیا۔ تو حضرت بہلول دانا سے پوچھا قاضی نے کہ آپ نے اس کے سر پر ڈیلا مارا؟ کہ حضور میں نے ڈیلا مارا۔ کہ کیوں مارا؟ حضور میں نے ڈیلا اس وجہ سے نہیں مارا کہ اس کے درد ہو، میں نے تو اس کے تینوں سوالوں کا ایک جواب دے دیا۔ مسئلہ کیا تھا کہ یہ پوچھ رہا تھا کہ غلطی شیطان کرواتا ہے تو انسان کو سزا کیوں ملے، تو جو غلطی میں نے کی ہے تو اس نے مقدمہ میرے خلاف نہیں پیش کیا، یہ تو شیطان کے خلاف مقدمہ پیش کرواتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے مارا، غلطی تو شیطان نے کروائی ہے نا، تو یہ مقدمہ میرے خلاف نہیں کروا رہا ہے، شیطان کے خلاف کروایا۔ اور دوسری بات یہ، دوسرا سوال یہ تھا اس کا کہ اگر اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو جج صاحب، قاضی صاحب، آپ یہ بتائیے اس کے سر میں درد ہو رہا ہے تو دکھ کیوں نہیں رہا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو دکھ کیوں نہیں رہا؟ اور تیسرا سوال یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم میں اس کو جلایا جائے گا تو آگ کو آگ کس طرح جلائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آدمی کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، اور میں نے اس کے سر پہ کیا مارا؟ مٹی ماری۔ جب مٹی کو درد پہنچا رہی ہے تو آگ کو درد کیوں نہیں پہنچائے گی؟ تو یہ اللہ والوں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بھی شیطان آیا۔ کون آیا؟ شیطان، بادل کے سائے کی طرح، اور آواز آ رہی تھی کہ اے عبد القادر، تم نے 40 سال تک بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ، اجتہاد کے ساتھ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، دن میں روزے رکھے ہیں، اب تم پر نمازیں معاف ہو گئیں، اب تم پر نمازیں معاف ہو گئی، ثابت ہو گئی، اب تم چاہو پڑھو یا نہ پڑھو، تمہارا رب تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب اتنا پڑھا تو وہ شیطان تھا نا بادل کے سائے میں، تو وہ سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ میں یہ لفظ کہہ کر کہ میں 300 ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں، یہی بات کہہ کر کے کہ تم نے بہت ساری عبادتیں کر لی، اب تمہارا رب تم سے کچھ حساب و کتاب نہیں لے گا، کافی ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو مجھے پھر گمراہ کر رہا ہے کہ میرے علم نے مجھے بچا لیا؟ نہیں، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ میرے رب نے مجھے بچایا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ آج بھی زمانے میں عالم بھی ہوتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں اور عالم بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک بار درود پاک پڑھنا، تو یہ
جو پروگرام ہو رہا ہے تو اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ نیت کر کے جائیں. جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں ان کے چہروں پر تو ہیں, اور جن لوگوں کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے اور داڑھی بھی رکھیں گے. اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے وہ دل میں عزم مصمم کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور عالم دین بنائیں گے, حافظ قرآن بنائیں گے. ایک بات ہے آپ کو بتا دوں انشاءاللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس قبرستان میں ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عذاب. بس 2 منٹ کی بات ہے, عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور گزر گئے. چند دنوں کے بعد واپس آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اب وہ عذاب والی قبر جو جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی اب وہ جنت کی قیاری بن گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ میں جب یہاں سے گزرا تو یہ تو جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی, اب لوٹ کر آیا ہوں تو جنت کی قیاری بن گئی ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, اے رب کریم تو خوب جانتا ہے میں جب یہاں سے گزرا تو یہ جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی, اب لوٹ کر آیا ہوں تو جنت کی قیاری بن گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے عیسیٰ تم جاننا چاہتے ہو تو سنو, یہ شخص بڑا ہی گناہ گار تھا, اس نے دنیا میں رہ کر کوئی نیک کام نہیں کیا, لیکن جب یہ مرنے والا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑایا تھا اپنا, اور اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی کہ میرے بچے کو کسی مدرسے میں بٹھا دینا. آج اس کا یہ بچہ 5-6 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی بیوی نے اس بچے کو لیا, ایک مدرسے میں پہنچی اور مولوی صاحب سے کہا, مولوی صاحب یہ میرا بچہ ہے, اس کو اللہ کا کلام سکھاؤ, اس کو اللہ کا نام سکھاؤ, اس کو اسلام دین کی باتیں بتاؤ. تو ان مولوی صاحب نے اس بچے سے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارا سبق ہے, جاؤ کونے میں بیٹھ جاؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. وہ بچہ کونے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے عیسیٰ وہ بچہ کونے میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے جا رہا ہے. وہ مجھے بار بار رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے, تو میری رحمت کو یہ بات گوار نہیں ہوئی کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کے باپ کو جہنم میں ڈالوں. رحمان اور رحیم وہ کہتا تھا لیکن میں نے اس کے باپ کو بخش دیا. غور کرو, ابھی اس بچے نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے تو جو باپ تھا اس کا جہنم میں مبتلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی. اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو یہ قرآن سکھائیں, عالم دین بنائیں, حافظ قرآن بنائیں, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں بخشے گا؟ ضرور بخشے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سبھی کو نماز